جن صاحب کا میں آپ کو تعارف کرانے لگا ہوں، کمال، ان کی 5 خوبیاں ہیں، 5 خوبیاں۔ قرآن میں ان کا ذکر 5 دفعہ آیا ہے۔ پاکستان کا ہر 5واں آدمی اس قسم کا ہے، اور میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ صاحب آپ کے گھر پہ یا آپ کے رشتہ داروں میں ضرور موجود ہے۔ چلیے میں ان کی کوالٹیز پہلے گناتا ہوں، پھر ان کا آخر میں نام آپ کو بتاؤں گا۔ کوالٹی نمبر 1، یہ لوگوں کے نام رکھنے میں ماسٹر ہوتے ہیں، ماسٹر۔ اچھا، نام بھی پھر 2 قسموں کے ہوتے ہیں جو یہ رکھتے ہیں۔ ایک جسمانی، مثلا فیورٹ ہے، اوئے گنجے، اوئے ٹھگے، ہے کالی۔ اچھا، میں جب چھوٹا تھا نا تو میرا سر تھا بہت بڑا، منہ چھوٹا سا تھا، تو اس ٹائپ کے لوگوں نے میرا نام رکھا ہوا تھا، اوئے تربوز، ٹھیک ہے۔ اچھا، ناک تو ابھی بھی خیر میری بہت موٹی ہے، تو یہ لوگ مجھے کہتے تھے اوئے موٹی ناک، پھسی ناک۔ تو یہ جسمانی نام۔ ذہنی نام، اوئے سست انسان، اوئے پاگل، اوئے کن ذہن۔ یہ کوالٹی نمبر 1۔ دوسری کوالٹی ہے ان کی طنزیں کرنا، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ اس میں بھی ان کے پاس کوئی 3 قسموں کی تو طنزیں ہوتی ہیں۔ پہلی ہوتی ہے ذاتی، جو امتحانوں پہ بچوں کو کرتے ہیں، کام پہ بڑوں کو کرتے ہیں، تو نے نہیں پاس ہو کے دینا، اور کبھی انگلش میں بھی اچھے نمبر لے لیا کر، اور 70 نمبر آئے ہیں صرف تیرے، اردو میں آئے ہائے 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 ہائے، وہ دیکھ اس کو 80 نمبر لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ دوسری ان کی طنزیں ہوتی ہیں خاندانی، او پٹھانو، اوئے بٹو، او یہ انہوں نے خاندانی بیس کے اوپر نہ لوگوں کو طنزیں کرنی ہوتی ہیں، اور تم سارے ملک جو نا پاگل ہو یار 1 نمبر کے۔ یہ تیسری ان کی طنز جو فیورٹ ہوتی ہے نا، جو زیادہ یہ بلاگز دیکھتے ہیں، پولیٹیکل بلاگز دیکھتے ہیں، وہ ملکی طنزیں، یار پاکستانیوں نے تو کچھ کر کے نہیں دینا، پاکستانی تو 1 نمبر کی بیکار، یہ ملک ختم ہو گیا جناب، یہ ملک ختم ہو گیا، اس ملک میں کوئی نہیں رہنے کا کوئی فائدہ ہے، بیکار کا ملک ہے، 3rd کلاس چپڑ ملک ہے ادھر۔ یہ کرنا ان کی، یہ دوسری خوبی ہو گئی۔ تیسری خوبی ہے ان کی بیک بائٹنگ، آف کورس، اور وہ ان کے 3 فیورٹ ہیں جن کی یہ بیک بائٹنگ کرتے ہیں۔ رشتہ داروں کی، یار ہمارا وہ جو رشتہ دار نہ فلاں انتہائی فضول آدمی، میں آپ کو اس کی ایک بات بتاؤں، ادھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسری ہے سیاستدانوں کی، وہ پوسٹیں دیکھ دیکھ کے، اور پتہ چلا اس نے کیا کیا ہے، 2 ارب روپے لے کے بیٹھ گیا ہے، اور اس نے 4تھی شادی کر لی ہے، اور وہ چرس پیتا ہے، اور وہ یہ کرتا ہے۔ یہ ان کی دوسری بیک بائٹنگ کی قسم۔ تیسری بیک بائٹنگ ہے اپنے محلے والوں کی، یہ جو چودھری صاحب برابر میں رہتے ہیں نا، سارا کرپشن کا پیسہ ہے، میں نے دیکھا ہے، اور یہ جو رہتے ہیں نا، یہ شراب پیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ یہ ان کی چوتھی جو ان کی کوالٹی ہے وہ ہے اسٹوپڈ سجیشنز کی، ہر اس کام میں سجیشن دینا جس کا انہیں کچھ نہیں پتا، بس اسی کی ان سے سجیشن لے لیں، میں تمہیں بتاتا ہوں تمہیں کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ زراعت کا نہیں پتا، زراعت کی ٹپس لے لیں ان سے۔ صحت کا نہیں پتا، صحت کی ٹپس لے لیں۔ قرآن انہوں نے 1 دفعہ نہیں پڑھا ہوگا ترجمے کے ساتھ، قرآن کے، اسلام کے فلسفے ان سے لے لیں، سو این اینڈ سو فورتھ۔ اور 5ویں جو ہے نا، وہ ہے الزام لگانا، اوئے ہوئے، اور یہ شروع کریں گے، اوئے تمہیں نہیں پتا اس کے بارے میں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اور اس میں پھر وہ مذہبی بھی سارا آ جاتا ہے کہ ان کے مذہب میں تو یہ کرتے ہیں، تو ان کے مذہب میں تو یہ کرتے ہیں، تو وہ فرقہ ایسا، تو وہ۔ یہ ان کی 5 کوالٹیز ہیں، اور میں نے آپ کو کہا کہ ہر پاکستانی 5واں جو ہے وہ اس قسم کا ہے۔ تو ان کا نام کیا ہے قرآن میں؟ ہمزہ۔ ان کو قرآن نے ہمزہ کا نام دیا ہے، اور 5 دفعہ یہ ہے میم زے جو ہے یہ قرآن میں آیا ہے۔ تو یہ ہوتا کیوں ہے؟ لوگ اس طرح کے کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ تب ہوتے ہیں جب بچپن میں ان کی لائف سکلز بلڈ نہ کی جائیں، ان کے مائنڈ کو کسی کنسٹرکٹیو تعمیری طرف نہ لگایا جائے، وہ بس رٹے لگائیں، تو اس کے ساتھ ہی ان کا دماغ جو ہے
یہ 5 چیزیں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. تو بہتر ہے کہ بچوں کی بچپن سے ہی لائف سکلز بلڈ کی جائیں تاکہ ان کی انرجی اور ٹائم کنسٹرکٹیولی تعمیری طور پہ استعمال ہو.